السلام علیکم مائی ڈیئر یوٹیوبر احباب، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خوش ہوں گے، ٹھیک ہوں گے، آباد ہوں گے اور عشق میں بسمت نیو ایپیسوڈ کا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ تو چلیے پڑھتے ہیں ایپیسوڈ 130 پارٹ 1۔ پریشا نے گھور کر روحان بخاری کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت، خنگی اور ہلکی سی بے یقینی ایک ساتھ تیر رہی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن جیسے ایک لمحے کو رک سی گئی۔ آپ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں خان۔ ایک لمحے میں روحان بخاری کی آنکھوں میں لالی چھا گئی۔ اس کے چہرے کی سختی جیسے اچانک کئی گنا بڑھ گئی۔ وہ پریشا کو پکڑ کر دیوار سے لگا گیا۔ دیوار سے ٹکراتے ہی پریشا کے وجود میں ایک ہلکی سی لرزش دوڑ گئی۔ کون خان؟ پریشا بری طرح خوفزدہ ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں اتنا خوف دیکھتے روحان کو مزید غصہ آیا۔ اس کی سانسیں بھاری ہونے لگی تھی اور اس کی گرفت پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی تھی۔ اور اس کے ایک کان کے پاس گھرایا۔ بولے مسز۔ کیوں خان بولا مجھے؟ ابھی جواب دیں۔ کون خان؟ مجھے جواب دیں مسز، ورنہ میرے دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی۔ اس کے الفاظ جیسے آہستہ مگر خطرناک سرگوشی بن کر پریشا کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ ایک پل کو پریشا کی آنکھوں میں دیان خان کا چہرہ گھوم گیا۔ وہ ہمیشہ دیان کو خان کہہ کر بلاتی تھی اور دیان بھی تو پریشا کے خان کہنے سے چڑھتا تھا۔ وہ بھی تو ڈانٹ کر یہی کہتا تھا، کون خان؟ بیوقوف لڑکی، لالا بولا کرو مجھے۔ یاد کا وہ لمحہ جیسے ایک بجلی بن کر اس کے ذہن میں چمکا اور گزر گیا۔ روحان بخاری اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں گہری اور سوالوں سے بھری ہوئی تھی۔ پریشا نے ایک جھٹکے سے روحان کو پیچھے کو دھکیلا، لیکن وہ اسے ذرا بھی ہلا نہیں پائی۔ اس کی مضبوطی کے آگے پریشا کی ساری کوشش بے اثر ہو گئی۔ پریشا کی آنکھوں میں پانی بھر آیا اور بھر آئی ہوئی آواز میں بولی، آپ شک کر رہے ہیں مجھ پر؟ روحان بخاری کے چہرے کا تاثر اب بھی سخت تھا۔ نہیں کرتا شک، اور اگر شک کرتا تو آپ کو بیوی کیوں بناتا؟ لیکن مجھے اس بات کا جواب چاہیے، مجھے خان کیوں بلایا؟ اس کی آواز اب پہلے سے کچھ دھیمی تھی، مگر اس میں ضد اب بھی موجود تھی۔ آپ کو خان اس لیے بلایا کیونکہ میں خان فیملی سے ہوں، اور ہمارے ہاں عورت اپنے مرد کو خان بلاتی ہے اور مرد اپنی عورت کو خانم۔ مجھے نہیں پتا آپ کو کیا کہہ کر بلاؤں، نام نہیں لے سکتی آپ کا۔ ہمارے ہاں عورت اپنے مرد کا نام نہیں لیتی۔ روحان نے گہرا سانس لیا اور فوراً اسے گلے سے لگا لیا۔ I'm sorry جان، میرا عشق آپ کے لیے اتنا جنونی ہو گیا ہے کہ بھول سے بھی کسی کا نام آپ کے لبوں سے نہیں سن سکتا۔ ان گلاب کی پنکھڑیوں پر مجھے صرف اپنا نام چاہیے۔ ہٹے، دور رہے مجھ سے۔ کوئی شاپنگ نہیں کرنی، گھر جانا ہے۔ اچھا نا جان، معاف کر دو پلیز۔ کہو پش اپ کر لیتا ہوں یہیں پر۔ پریشا کو اس کے انداز پر ہنسی آئی تو وہ فوراً اپنے ہونٹوں میں ہی دبا گئی۔ پش اپ نہیں، بس آپ مجھے وہ ساڑی پہن کر دکھانے کا نہیں بولیں گے؟ اب روحان بخاری کے لبوں کی
ہنسی نے گھیر لیا۔ ارے ارے میری جان، چلو ٹھیک ہے، آج ساڑی پہن کر نہ دکھاؤ، لیکن شادی کی رات آپ خود اسے اتاریں گی۔ اب دیکھ لو، یا تو پہن کر دکھا دو یا پھر اتار کر دکھا دینا۔ پریشے تو ایسے تھی جیسے جلتا ہوا لال انگارہ۔ شرم سے اس کی آنکھیں، اس کے گال بھاپ چھوڑ رہے تھے۔ ریحان بخاری بڑی معصومیت سے پوچھ رہا تھا، بتاؤ پھر جان، اگر نہیں پہن کر دکھانی تو پیک کروا لیتا ہوں۔ پریشے نے پلکیں جھکائی، ہار ماننے کی تھی۔ اتنا تو وہ جان گئی تھی کہ اس کے شوہر جتنا بے شرم کوئی نہیں تھا، لیکن وہ اپنے شوہر سے مزید بحث نہیں کر سکتی تھی، ورنہ وہ اور اسے ہی پزل کرتا رہتا۔ دے میں پہن کر دکھاتی ہوں۔ ارے جان، کوئی مسئلہ نہیں، اگر نہیں دل چاہ رہا۔ پریشے نے اسے گھور کر ساڑی جھپٹی اور ٹرائل روم کی طرف بڑھ گئی۔ ریحان بخاری بازو باندھے وہیں کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جیسے اس سے پہلے اسے معلوم ہو کہ آخرکار جیت اسی کی ہوگی۔ چند لمحوں بعد ٹرائل روم کا پردہ ہلکا سا سرکا۔ پریشے آہستہ آہستہ باہر نکلی۔ سرخ ساڑی اس کے وجود پر یوں لپٹی تھی جیسے کسی نے آگ کے شعلوں کو ریشے میں باندھ دیا ہو۔ اس کے کھلے بال کندھوں پر بکھرے تھے اور شرم سے جھکی پلکیں اس کی خوبصورتی کو اور بھی بڑھا رہی تھیں۔ ریحان بخاری چند لمحوں کے لیے بالکل خاموش رہ گیا۔ پریشے نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو وہ مسلسل اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہیں ایسے؟ ریحان نے آہستہ سے سر ہلایا۔ جان، تمہیں پتہ ہے تم ابھی کیسی لگ رہی ہو؟ پریشے نے نظریں جھکا لیں۔ کیسی؟ ریحان اس کے قریب آیا، اتنا قریب کہ اس کی سانسوں کی حدت پریشے کے چہرے کو چھونے لگی۔ ایسی جیسے کسی نے چاند کو سرخ روشنی میں نہلا دیا ہو۔ پریشے کے گال مزید سرخ ہو گئے۔ آپ کو ہر وقت مذاق ہی سوجھتا ہے۔ ریحان نے ہلکا سا ہنسا۔ مذاق نہیں کر رہا، سچ کہہ رہا ہوں۔ اس نے آہستہ سے ساڑی کے پلو کو تھاما اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ جان، اگر میں نے تمہیں ابھی گھر لے جا کر چھپا دیا نا تو کوئی تمہیں دوبارہ دیکھ بھی نہیں پائے گا۔ پریشے نے فوراً اس کا ہاتھ ہٹا دیا۔ بس کریں، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ریحان نے ارد گرد ایک نظر ڈالی، پھر آہستہ سے جھک کر سرگوشی کی۔ دیکھنے دو، آخر میری بیوی ہو۔ یہ سن کر پریشے کا دل ایک لمحے کو زور سے دھڑکا۔ آپ نا بہت تنگ کرتے ہیں۔ ریحان نے شرارتی انداز میں بھویں اٹھائیں۔ اور تمہیں یہ پسند بھی تو ہے؟ پریشے نے فوراً انکار میں سر ہلایا۔ بالکل نہیں۔ ریحان اس کے اور قریب جھکا۔ پھر ابھی کیوں اتنی خوبصورت لگ رہی ہو کہ میرا دل چاہ رہا ہے شاپنگ چھوڑ کر سیدھا تمہیں گھر لے جاؤں۔ پریشے نے فوراً اس کے بازو پر ہلکا سا مکہ مارا۔ چپ کریں۔ ریحان ہنس پڑا۔ چلو ٹھیک ہے جان، پیک کروا لیتا ہوں۔ پریشے نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ ابھی تو کہہ رہے تھے یہ پہن کر دکھا دو۔ ریحان نے آنکھ ماری۔ وہ تو دیکھ لیا، اب ڈر ہے کہیں کوئی اور بھی نہ دیکھ لے۔
پریشے کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی، جیسے وہ چھپانے کی کوشش کرتی رہی۔ روحان بخاری نے سیلز گرل کو اشارہ کیا اور ساڑی پیک کرنے کو کہا۔ پریشے ابھی بھی شرم سے نظریں جھکائے کھڑی تھی، اس کا دل عجیب سی دھڑکنوں میں گھرا ہوا تھا۔ چلو جان، اب بدل بھی لو، ورنہ اگر میں زیادہ دیر تمہیں ایسے دیکھتا رہا تو شاید اپنا ارادہ بدل لوں۔ پریشے نے فوراً اسے گھورا۔ آپ بہت تنگ کرتے ہیں۔ روحان ہلکا سا ہنسا، اور تم ہر بار شرماتی جاتی ہو، اس لیے تنگ کرتا ہوں۔ پریشے کچھ کہے بغیر دوبارہ ٹرائل روم میں چلی گئی۔ چند منٹ بعد وہ واپس اپنے کپڑوں میں باہر آئی تو روحان ابھی بھی وہیں کھڑا تھا۔ اس نے اسے دیکھا اور مسکرا کر بولا، چلو جان، شاپنگ مکمل ہو گئی۔ دونوں اسٹور سے باہر نکل آئے۔ رات کی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ پارکنگ کی لائٹ میں شہر کی روشنی عجیب سی چمک پیدا کر رہی تھی۔ روحان نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ آئے خانم۔ پریشے نے اسے گھور کر دیکھا۔ خانم؟ روحان نے ہلکی سی شرارت سے مسکرا کر کہا، ابھی تو تم نے خود کہا تھا نا کہ مرد اپنی عورت کو خانم کہتا ہے۔ پریشے کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ چند لمحوں بعد گاڑی سڑک پر رواں تھی۔ خاموشی چھائی ہوئی تھی، لیکن وہ خاموشی عجیب سی گرم جوشی سے بھری ہوئی تھی۔ روحان نے ایک نظر اس کی طرف ڈالی۔ پری جان، ایک بات پوچھوں؟ پریشے نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا؟ روحان آہستہ سے بولا، اگر آج میں واقعی لندن چلا جاتا تو؟ پریشے نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ آپ جاتے؟ روحان نے ہنستے ہوئے کہا، میں تو صرف تمہیں چھیڑ رہا تھا۔ پریشے نے ناراض ہو کر رخ دوسری طرف کر لیا۔ آپ کو ہر وقت مذاق ہی سوجھتا ہے۔ روحان نے گاڑی سائڈ پر روک دی۔ پریشے چونک کر اس کی طرف مڑی۔ گاڑی کیوں روک دی؟ روحان نے آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس بار اس کی آواز خمار زدہ تھی، کیونکہ ایک بات سچ ہے، پریشے کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ کون سی؟ روحان اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، میں واقعی تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ پریشے کی پلکیں جھک گئیں۔ روحان نے آہستہ سے کہا، تمہیں اندازہ بھی نہیں پری جان، تم میری زندگی میں آئی ہو تو میری دنیا کتنی بدل گئی ہے۔ پریشے نے ایک پل کو سر اٹھا کر اور شرم سے نظریں جھکا لیں۔ روحان بخاری کے لبوں کو دل فریب مسکراہٹ نے چھو لیا۔ کیا ہوا جان؟ وہ بوکھلا کر بولی، کچھ نہیں۔ روحان نے ہلکی سے اس کے ہاتھ کو دبایا۔ نہیں جان، آج بتاؤ۔ پریشے نے بہت آہستہ سے کہا، بس اتنا کہ آپ کے بغیر اب عجیب سا لگتا ہے۔ روحان کی آنکھوں میں ایک نرم سی چمک آ گئی۔ دیکھا،
آخر مان ہی لیا پریشے، فوراً بولی۔ میں نے کچھ نہیں مانا۔ روحان ہنس پڑا۔ چلو ٹھیک ہے، ابھی نہیں مانا۔ پھر آہستہ سے جھک کر بولا، میں ابھی آپ کے ہونٹوں سے پوچھ لیتا ہوں، جو کہے بغیر کہ روحان بخاری کے بغیر تمہاری دنیا ادھوری ہے۔ پریشے نے شرم سے نظریں جھکا لی اور گاڑی دوبارہ رات کی سڑک پر آگے بڑھ گئی۔ ایپیسوڈ جاری ہے، آپ لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے ہر ایپیسوڈ کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے آئے۔ اللہ حافظ۔